السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں آپ کے سامنے مسلم معاشرے کے ایک ایسے سنجیدہ موضوع کو لے کر کے آیا ہوں جو ہم سب کے لیے چند روز پہلے ایک عبرت کی بہت بڑی داستان بن کر کے سامنے آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ گنڈی پیٹ کے ایریے میں ایک پیرم چرو نام کا کوئی ایسا ہی وارڈ کانسٹیٹوئنسی ہے، جہاں پر ایک مسلم شخص محمد خواجہ پاشا ایسا کچھ نام ہے ان کا انتقال ہوتا ہے لاک ڈاؤن کے چلتے، اور اس کے بعد ان کی تدفین کے لیے جو مسئلے مسائل بنے تو تقریباً 5 قبرستانوں کو مرحوم کے ورثہ گھر والے ان کے بچے جو ہیں گھومتے رہے، اور ان کے ساتھ چند ایک غیر مسلم حضرات جو محلے کے تھے انہوں نے ان کی مدد کے طور پر ایک انسانی خدمت اور انسانیت کی ایک بہترین مثال قائم کرتے ہوئے انہوں نے ان کا آخری وقت تک ساتھ دیا۔ تو قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یہ لوگ مسلم قبرستانوں کو پہنچے تدفین کرنے کے لیے تو کسی نے بولا کہ بھئی یہ یہاں کے ہوتے نہیں ہیں، کسی نے بولا کہ بھئی وہ کمیٹی کی اجازت نہیں ہے، کسی نے بولا کہ وہ وہاں پر فوج میں کام کرنے والوں کو ہی دفنایا جاتا ہے۔ تو ایک آدھ جگہ پر ایک دو ہندو بھائی جن میں سے ایک کا نام سندیپ ہے جو TRS کے لیڈر بتلایا جا رہا ہے، دوسرا ایک شیکھر اننا، ان لوگوں نے جا کر کے دوسرے لوگوں سے جب بات کی اور ان کو سمجھایا بھئی یہ مسلمان ہے، کیسا بھی ان کو جو ہے نا جگہ دے دو آپ لوگ، تو ایک شخص جو ہے ایک قبرستان کی کمیٹی کا ہے جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ وہ کوئی وہاں کی ایک مسلم کارپوریٹر کا شوہر ہے، اس کا بھی نام کوئی محمد خواجہ ایسے کچھ ہے۔ تو اس شخص نے یہ کیا کہ دھوکے سے قبرستان کی زمین کے بجائے قبرستان کی حدود کو لگ کے ایک گورنمنٹ زمین ہے وہاں پر کی جگہ کی نشاندہی کرا دی، اور وہاں پر وہ لوگ خبر کھود رہے تھے، اسی اسنا میں وہاں پر ایک BRO آ گیا، آ کر کے جو ہے نا وہ JCP کو رکا دیا، اور کھدوائی کرنے والوں کو بھی جو ہے نا رکوا کر کے کوئی کسی پولیس کے سپورٹ سے یا کسی چیز کے ذریعے جو ہے نا ان لوگ کو وہاں پر دفنانے نہیں دیا، وہاں سے بڑھا دیا۔ میں اسی سلسلے میں جب یہ دو نوجوان ان لوگوں کے ساتھ تھے، یہ سب حالات یہ سب تماشے دیکھنے کے بعد اور وہ شخص کے گھر والوں کے مایوس ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے بولا کہ بھائی اگر آپ لوگ برا نہیں مانے تو ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں، ہمارے پاس ایک شمشان گھاٹ ہے، ہم ہماری کمیٹی کو بول کے ان کو دفنانے دیتے، اگر آپ برا نہیں مانے تو سوچ لو۔ تو ایسے وقت میں جہاں پر کہیں سے بھی ان کو مدد نہیں ملی تو مایوس ہونے کے بعد ان لوگوں نے ان ہندو بھائیوں کی جو ہے نا اس پیشکش کو جو ہے نا قبول کیا، اور وہ مرحوم کے بچے بیٹے نے اور ان کے گھر والوں نے جو ہے نا لاش کو جو ہے نا وہاں پر دفنانے کا کام کیا، جو کہ وہاں پر جو ہے نا لاش دفنا دی بھی گئی۔ یہ تو تھی ایک ایسی عبرتناک واقعے کی بات جس میں ہمارے لیے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جس پر ہم کو غور کرنا ہے کہ اس میں کس کس نے لاپرواہی برتی ہے، کس کے خلاف سختی سے کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو وہاں کے جو مقامی مسلم تھے، جو قبرستانوں کے ٹھیکیدار ہیں، جو اپنی باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں شہر خاموشاں کو، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر حکم ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام، اور مسلمانوں کے یعنی کہ اس بات کا اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، اور وہیں پر قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کہاں رزق پائے گی، کوئی جان نہیں جانتی وہ کہاں دفنائی جائے گی۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسا بھی وقت آ جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہمارے ہندو کمیونٹی کے بھائیوں نے، شیکھر اننا نے اور سندیپ اننا نے، ان لوگوں نے اور دوسرے ان کے ساتھ جو بھی ہندو بھائی تھے، انہوں نے جو مدد کی ہے یہ انسانیت کی بہترین مثال ہے۔ وہیں پر ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعوت فکر اس میں یہ ہے کہ ان کمینوں کے خلاف ہم کیا قانونی کارروائی کریں، اور ان کمینوں کے خلاف وقف بورڈ کیا قانونی کارروائی کرے گا، جن کے 5 قبرستانوں کو پھرنے کے بعد یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے سب لوگ یہ بات یاد رکھ لیں کہ قبرستان جو ہیں وہ وقف کی جائیداد ہوتے، وقف اللہ، اللہ تعالیٰ کی جائیداد ہے، اور وہاں پر ہر مرنے والے مسلمان کو دفنانا جو ہے نا ہر مسلمان کا حق ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ پچھلے کچھ چند سالوں سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ قبرستانوں کو لوگ اپنی باپ کی جاگیر سمجھ چکے ہیں، قبرستانوں کے منصبوں کو لوگ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ چکے ہیں۔ یہاں پر لوگ خدمت کرنے کے بجائے کہیں پر قبرستان کی زمینیں بیچتے ہیں، یا پھر خدمت کرنے کے بجائے کچھ لیڈروں کے ساتھ ان کے ساز باز رکھتے ہوئے اپنے مفاد کی حد تک کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، اتفاق سے ایک نااہل جاہل یا ایک ایسے بد احساس انسان کو جو ہے نا وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا ہے، اور جو مسلسل کسی نہ کسی پھندے بازی کے ذریعے، کسی نہ کسی سازشوں کی ہوشیاریوں کے ذریعے یا پیسے کھلا کے ممکن ہے جو ایسے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں اس پر،
یہ شخص جہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ شخص سو رہا تھا کہ جب تک یہ خبر جو ہے ساری دنیا کی مختلف نیوز ایجنسیوں کی جو ہے نا خبروں کا مرکز نہ بن گئی نگاہوں کا؟ محمد سلیم کے بارے میں بول رہا ہوں، جس کے بارے میں بولا جاتا ہے سلیم چمڑا ہے یا جو بھی بولتے ہیں، کیا ٹی آر ایس گورنمنٹ اتنی مجبور ہے کہ ہندوستان میں، جہاں ہندوستان کا سب سے بہترین اور متمول پیسے والا جو ہے نا وقف کا ہمارا بورڈ ہے، جس کے ماتحت لاکھوں ایکڑ کی زمینیں ہیں، جس کے اوپر جو ہے نا کروڑوں اربوں روپے کے جو ہے نا زمینوں کے ساز باز ہوتے ہیں، بے شک اس میں جو ہے نا سیاستدانوں کے ملی بھگت، سیاستدان اور دیگر حکومتی مشنریوں کے ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے، لیکن ایک مسلمان کو 2 گز زمین دینے کے لیے 5 قبرستان والوں نے منع کیا، جبکہ دھڑلے سے یہی قبرستانوں کی جو ہے نا زمینیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے سے بیچتے ہیں، اور اس معاملے میں نہ وقف بورڈ کچھ کرتا ہے، خالی ڈینگے مارتے ہیں۔ وہ سلیم کا کبھی بھی بیان سنو خالی حولے شولے بنے کے باتیں کرتا۔ کیا ٹی آر ایس کے پاس مسلم لیڈروں میں ایک بھی ایسا ایک باضمیر باصلاح سمجھدار انسان نہیں تھا؟ یا ہم یہ سمجھیں کہ جو ہے نا ٹی آر ایس کی گورنمنٹ جو ہے نا صرف وقف بورڈ کی زمینات کو کھانے کے لیے جو ہے نا سلیم جیسے لوگوں کو یہاں پر بٹھاتی؟ اور کیوں نہ سلیم کے خلاف بھی جو ہے نا سختی سے کارروائی کی جائے اور اس کو اس عہدے سے برطرف کیا جائے، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں پر یہ جو وی آر او نے جو حرکت کی ہے، اس کے بھی خلاف جو ہے نا سختی سے قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ وقف بورڈ جب مسلمانوں کا ادارہ ہے بولتے ہیں، اور وقف بورڈ سے جو ہے نا کیا مسلمانوں کی مدد کی گئی، اس واقعے کو عبرت سمجھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ جو ہے اس معاملے میں ہر مرنے والے مسلمان کے لیے جس کا انتقال ہو جائے اس کے تجہیز و تکفین کے لیے جو غریب ہے مجبور ہے، اس کے لیے کم سے کم 10,000 روپے تو جو ہے نا اس کے لیے مقرر کرنے ہی چاہیے، اور سلیم کو جلد سے جلد وہاں سے اس کے عہدے سے معزول کرتے ہوئے، جس کی جو ہے نا سیٹ کے بکنے کا جو ہے نا زیادہ ذکر آتا ہے، اور یہ جو متولیاں ہیں جو 5-6 قبرستانوں کے، ان کے خلاف جو ایکشن لینے کی بات ہے، اس معاملے کو بھی سلیم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ سلیم جیسا نااہل شخص، میری بات لکھ کے رکھ لیجئے، سلیم جیسا نااہل شخص کبھی بھی ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی نہیں کر سکتا، ان کی کمیٹیوں کو تحلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سب کمیٹیوں پر کہیں نہ کہیں جو ہے نا سیاسی جماعتوں کا رسوخ ہے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ اس بات کو، اس واقعے کو سنجیدہ طور پہ لیں۔ اور ایک اہم بات جس کو میں بولنے سے پہلے جو ہے نا یہ اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص، ایک بندے کا جو ہے نا انتقال ہو گیا، ہمارے جو ہے نا ہندو بھائیوں کے شمشان گھاٹ میں اس کو تدفین کے لیے جگہ ملی، آج بھی کئی کمیٹیوں کو، نہ وقف بورڈ کو، کسی کو بھی جو ہے نا اس بات کی جو ہے نا پرواہ نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا، نہ ہمارے مسلم لیڈروں کا جو ہے نا ضمیر جاگا کہ اب تو کم سے کم اس شخص کو جو ہے نا لاش کو نکالے اور نکال کے جو ہے نا مسلم قبرستانوں میں لے کے دفنائے۔ اس بات کے لیے مسلم لیڈرشپ کیا جھک مار رہی؟ کیا ہمارے مسلم لیڈران زمینوں کے جو ہے نا بکریوں میں، قبرستانوں کے زمینوں میں، گورنمنٹ کے زمینوں میں بہت ساری دھاندلیوں میں ملوث ہیں؟ کئی مر چکے ہیں، کئی زندہ ہیں، ان کے ضمیر جو ہے نا کیسے جو ہے نا گوارا کر رہے ہوں گے، ایک دن ان کو بھی مرنا ہے نا۔ لہٰذا میری آپ سب عوام سے بھی جو ہے نا اس بات کی گزارش ہے کہ ہمارے جو ہندو بھائی جنہوں نے ایسے مشکل وقت میں اس مسلم خاندان کا ساتھ دیا، ہیرو سندیپ بھائی اور وہ دوسرے شیکھر بھائی، ان لوگوں کی جو ہے نا انسانی خدمت کو جو ہے نا سراہیں، ان کی ہمت افزائی کریں، اور ان ذلیلوں اور کمینوں کی جو ہے نا ناموں کی تشہیر کریں، ہر کسی کے سامنے جو ہے نا اس کے بارے میں بتائیں کہ ایسے ذلیل لوگ جو قبرستان پارٹیوں میں جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کمینوں اور ذلیلوں کے خلاف جو ہے نا کارروائی کرتے ہوئے وہ کمیٹیوں کو برخاست کریں، اور جلد سے جلد اس مرحوم شخص محمد خواجہ کی نعش کو وہاں سے نکال کے مسلم قبرستان میں جو ہے نا ان کی تدفین کی جائے۔ یہ زندہ مسلمانوں پر اس مرحوم مردہ مسلمان کا حق ہے۔ جہاں تک ہندو بھائیوں نے ان کی مدد کی، ان کی اس خدمت کے لیے ان کی سراہنا کی جانی ضروری ہے، کیونکہ آج کے ہندوستان کے معاشرے میں جہاں پر مختلف مسائل اور مختلف فتنے فساد سر اٹھا رہے ہیں، ایسی گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال کی سراہنا اور ہمت افزائی ضرور کی جانی چاہیے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے لیتا ہوں اجازت۔ یار زندہ صحبت باقی۔ آپ کا بھائی عبداللہ احمد۔ السلام علیکم۔